بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسری جماعت کی جو ہم نے تیسری چوتھی اور پانچویں جماعت کے ایک بک ہے اردو، اس میں ایک چیپٹر جو ہے وہ کامن آتا ہے ان تینوں کلاسز میں جماعتوں کے اندر۔ جو چیپٹر جو تھا ہمارا موضوع جو تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق میں بتانا چاہتا تھا آپ کو۔ ہم نے پرسوں بھی سیکھا تھا کہ کل کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق ہم نے تھوڑا بہت میں نے آپ کو جانکاری دی تھی۔ آج جو ہے ہم مزید اس میں پوری طرح سے ہم دیکھیں گے، پڑھیں گے کہ ان کی زندگی کی پیدائش سے لے کر وفات تک ان کا کیا کارنامے رہے، کیسے کام انہوں نے اپنی امت کے لیے کیے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں آج تفصیل کے ساتھ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، ان کی زندگی کے متعلق ہم پڑھتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 570 عیسوی میں عرب کے شہر مکہ میں ہوئی۔ 570 عیسوی عرب کا ایک شہر ہے مکہ، وہاں پر وہ پیدا ہوئے۔ آپ کی جو ولادت تھی، جو آپ کا پیدائش جو تھی، وہ 2 مہینے پہلے آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال ہوا تھا۔ جب آپ پیدا ہونے والے تھے 2 مہینے پہلے ہی آپ کے والد محترم کی وفات ہو چکی تھی، ٹھیک ہے۔ آپ ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا پر نہیں آئے تھے، 2 مہینے پہلے ہی آنے سے ان کے والد کی وفات ہو چکی تھی۔ آپ کے والد کا جو نام تھا عبداللہ تھا۔ کیا تھا ان کے والد کا نام؟ عبداللہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا نام بی بی آمنہ تھا، اور ان کی والدہ کا جو نام تھا وہ کیا تھا جی؟ بی بی آمنہ۔ والد کا نام عبداللہ تھا اور ماں کا جو نام تھا وہ بی بی آمنہ تھا۔ پیدا ہونے کے چند دن بعد بی بی آمنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دائی حلیمہ سعدیہ کی کفالت میں دے دیا۔ جب وہ پیدا ہونے کے چند دنوں کے بعد ان کی ماں بی بی آمنہ نے ان کو دائی حلیمہ کے سپرد کر دیا، ان کی دیکھ ریکھ میں ان کے حوالے کر دیا۔ حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دودھ پلایا۔ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں تھیں۔ تو اس کے بعد ان کی کفالت کس نے کی جی؟ دائی حلیمہ سعدیہ نے کی۔ انہوں نے ان کو دودھ پلایا، ان کی پالا پوسا، اچھی طرح سے ان کی دیکھ بھال کی۔ رضائی ماں کیا ہوا جی؟ رضائی ماں کہتے ہیں جی جو دودھ پلائے، ٹھیک ہے، دودھ پلانے والی عورت، ٹھیک ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال تک حلیمہ سعدیہ کی کفالت میں رہے۔ تو وہ کتنے سال تک ان کی دیکھ ریکھ میں رہے جی؟ حلیمہ سعدیہ کی ذمہ داری میں رہے 4 سال تک، ٹھیک ہے، ان کی دیکھ ریکھ میں رہے، ان کی ذمہ داری میں رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال کے ہوئے تو حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس بی بی آمنہ کے حوالے کیا۔ جب وہ 4 سال کے ہو گئے، اس کے بعد حلیمہ سعدیہ نے کیا کیا جی؟ واپس ان کو ان کی ماں کے حوالے کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہوئے تو بی بی آمنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ 6 سال کے ہوئے تو کیا ہوا جی؟ ان کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد والدہ کے انتقال کے بعد اب ان کے جو کفالت کا جو ذمہ تھا وہ عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی۔ مطلب کہ عبد المطلب جو تھے ان کے دادا تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کیا تھے جی؟ دادا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کافی پیار کرتے تھے، ان کے دادا ان سے بہت محبت کرتے تھے، ان کو بہت پیار کرتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے ہوئے تو دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ جب وہ 8 سال کے ہوئے تو ان کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ دادا کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت اس کے بعد کس نے کی جی؟ ابو طالب نے۔ ابو طالب جو تھے ان کے چچا تھے۔ تو دادا کے انتقال کے بعد ان کی دیکھ بھال کا جو ذمہ جو تھا وہ ان کے چاچا کے سپرد ہو کیا۔ انہوں نے اپنے چاچا نے ان کو دیکھ بھال کی،
ذمہ داری انہوں نے سنبھالی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ بھال کی اچھی طرح سے۔ ابو طالب جو تھے ان کے کیا تھے جی، چاچا تھے۔ ابو طالب نے اپنے یتیم بھتیجے کی بہت اچھے طریقے سے دیکھ بھال کی۔ تو ابو طالب جو تھے انہوں نے بڑی خوب محنت کے ساتھ اچھی دیکھ ریکھ ان کی اچھی طرح سے ان کی کفالت کی، ٹھیک ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے بہت نیک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے جی، بہت ہی نیک تھے، بچپن ہی سے وہ نیک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی وجہ سے ان کو صادق بھی لوگ کہتے تھے، صادق نام سے ان کو پکارا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی درجے کے ایماندار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے جی، بہت ہی ایماندار تھے، ٹھیک ہے۔ کبھی بھی خیانت داری وغیرہ اور دوسرے کام جو ہوتے ہیں جس سے لوگوں کو پریشانیاں ہوں، ایسا کام وہ بالکل نہیں کرتے تھے۔ ایسا کام کرتے تھے جن سے لوگوں کو کیا ہوتا جی، خوشی محسوس ہوتی تھی، لوگ ان کو پسند کرتے تھے۔ اچھے اچھے کام کرتے تھے، وہ سچ بولتے تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے، ایمانداری کے ساتھ رہتے تھے، ٹھیک ہے۔ لوگوں کے ساتھ ان کا جو برتاؤ تھا وہ بہت ہی اچھا تھا، اس نے سلوک ان کا بہت ہی اچھا تھا، ٹھیک ہے۔ تو تمام لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھروسہ کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ کر بھی پکارتے تھے۔ تو یہ جو تھا ہمارا آج کا جو موضوع جو تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے متعلق ہم نے سیکھا، ان کے کنبہ کے متعلق ہم نے سیکھا کہ بھائی ان کے دادا، چاچا، والدہ اور ان کے والد جو تھے ان کا کیا نام تھا، کتنے سال کے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پر آئے، تو آپ کے والد کا انتقال ہوا یا نہیں ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کفالت میں 4 سال تک رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم والدہ کے جب انہوں نے کتنے سال ان کی کفالت کی، والدہ کے فوت ہونے کے بعد کس نے ان کی کفالت کی، کس نے ان کو دیکھ ریکھ کی، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے پڑھا بھی اس میں کہ بھائی بچپن ہی سے وہ بہت ہی سچے ایماندار تھے، لوگ ان کو صادق کے نام سے پکارتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگ بھروسہ کرتے تھے، کیونکہ ان کے اندر خدا نے جو ایک رحمت ان پر نازل کی تھی، ٹھیک ہے، وہ ایک بہت ہی اچھے انسان تھے، کیونکہ ان کے زندگی جو تھی وہ بہت ہی سادہ زندگی گزارتے تھے، اچھے کام کرتے تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے، سچ بولتے تھے، ٹھیک ہے، اسی لیے لوگ ان پر بھروسہ کرتے تھے۔ تو انشاءاللہ اگلا جو ہے اس کے دوسرا جو پیراگراف جو ہے اس کا، اس میں ہم سیکھیں گے کہ بھائی انہوں نے مزید اپنی زندگی میں لوگوں کو کیا پیغام دیتے ہیں، ہم لوگ ہمیں اور ان کی زندگی سے کون کون سی اچھی چیزیں ملتی ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی والسلام۔